کیا آپ نے کبھی تربوز کھاتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ کیسے ایک پھل نے اسرائیلی حکام کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں؟ جی ہاں، یہ تربوز ہی تو ہے جو کہ فلسطینی علاقوں میں نہ صرف خوراک کی اہم ضرورت کو پورا کرتا ہے بلکہ ان کی طویل مزاحمت کا استعارہ بھی ہے۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے 1967 میں، جب 6 دن کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل غزہ، مغربی کنارے اور یروشلم کے فلسطینی علاقوں پر قابض ہو جاتا ہے اور مقامی آبادی پر فلسطینی جھنڈوں کو لہرانے یا ان میں استعمال ہونے والے رنگوں کی کسی بھی قسم کی تصویر کشی پر پابندی لگا دیتا ہے۔ مگر یہ پابندی سر پھرے فلسطینیوں کے حوصلوں کو دبا نہ سکی اور انہوں نے کٹے ہوئے تربوز، جس میں ان کے جھنڈے سے متشابہ کالا، سفید، ہرا اور لال رنگ ہوتا ہے، کو اپنی مزاحمت کے نشان کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مگر اس وقت تک بھی یہ بہت محدود پیمانے پر ہو رہا تھا اور کہانی میں اصل ٹویسٹ اس وقت آیا جب 1980 میں فلسطینی آرٹسٹ سلیمان منصور اور دیگر فنکاروں کی پینٹنگز اسرائیلی حکام اپنے قبضے میں لیتے ہیں اور انہیں رام اللہ کے پولیس اسٹیشن طلب کیا جاتا ہے، جہاں انہیں اس بات پر پابند کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی تصویر نہیں بنائیں گے جو کسی بھی قسم کے فلسطینی مزاحمت کو اجاگر کرے۔ اسرائیلی افسر منصور کو کہتا ہے کہ اس کو اپنی پینٹنگ کی نمائش سے پہلے اس کی اجازت اسرائیلی حکام سے لینی پڑے گی، جس پر آرٹسٹ پوچھتا ہے تو کیا میں فلسطینی جھنڈے کے رنگ کا پھول بھی نہیں بنا سکتا؟ آفیسر کہتا ہے کہ یہی نہیں بلکہ اگر تم نے تربوز کی تصویر بھی بنائی تو وہ بھی احکامات کی خلاف ورزی تصور ہوگی اور تمہارے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیلی افسر کی یہ بات ان فنکاروں کے لیے سوچ کا نیا در کھول دیتی ہے اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک نئی تحریک، جس میں فلسطینی کٹے ہوئے تربوز کو اپنی پینٹنگز اور جھنڈوں کے متبادل کے طور پر استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ مہم اس قدر کارگر ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیلی حکام ان فلسطینی بچوں تک کو گرفتار کر لیتے ہیں جو تربوز کو لے کر کہیں جا رہے ہیں۔ مگر اس تمام جبر کے باوجود فلسطینی عوام اس جدوجہد سے باز نہیں آئے اور آج پوری دنیا جب بھی تربوز خریدے گی یا کھائے گی تو یہ ان کو اس فلسطینی مزاحمت کی یاد دلائے گی جو انہوں نے اسرائیلی جبر کے آگے پیش کیا تھا اور اب تک کر رہے ہیں۔